رحم فرما، پالنے والے مرنے سے پہلے ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حالت احتضار کے موقع پر پنجتن پاک کی زیارت نصیب فرما، قبر کی پہلی رات 12 اماموں کی زیارت نصیب فرما، پالنے والے ہمارے دیگر تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اور آج کیونکہ 12 رمضان المبارک ہے، میرے والد محترم کا آج کے دن انتقال ہوا تھا، پالنے والے ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کی مغفرت فرما، پالنے والے ان کی قبر کو جنت کے گوشوں میں سے گوشہ قرار فرما۔ ایک مرتبہ بلند تر صلوات پڑھ لیجیے گا۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ ماہ رمضان المبارک کے 12ویں دن کی دعا، اور 12ویں دن جس چیز کو پروردگار عالم سے طلب کیا جا رہا ہے وہ پردہ پوشی ہے۔ پروردگار عالم ستار العیوب ہے، عیبوں کا چھپانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عیبوں کو چھپا لیتا ہے، کتنے بڑے بڑے عیب ہوں وہ چھپا لیتا ہے، ستار العیوب ہے۔ لیکن جناب موسیٰ کے زمانے میں جو شخص بھی گناہ انجام دیا کرتا تھا، اس کا گناہ اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا۔ ملائکہ آتے تھے اور آنے کے بعد اس کے دروازے پر اس کا گناہ لکھ دیا کرتے تھے۔ صبح جب لوگ بیدار ہوتے تھے، پورا شہر گزرتا تھا اور دروازے پر بڑی سی عبارت لکھا ہوا دیکھتا تھا کہ اس نے فلاں کی زوجہ کو نگاہ اٹھا کر دیکھا، اس نے فلاں کی بیٹی کو حرام نگاہ سے دیکھا، اس نے فلاں ابن فلاں کی غیبت کی۔ دروازے پہ لکھا ہوا ہے، دروازے پہ لکھا ہوا ہے۔ بنی اسرائیل سزا سخت تھی یا نرم؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، سزا کیسی ہے؟ سخت ہے یا ایسے ہی معمولی سی ہے؟ ٹھیک ٹھاک نوعیت کی سخت ہے بھائی، ذلت رسوائی۔ اور دیکھ لیا پوری قوم جمع ہوئی، کہا بابا یہ کیا مسئلہ چل رہا ہے ہمارے ساتھ، چلو چل کر جناب موسیٰ علیہ السلام سے جا کے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، دعا فرمائیے، کوئی ایسی دعا کیجئے کہ یہ ہمارے گھروں سے یہ عذاب ٹل جائے، ہماری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ کہا کہ ہاں نو پرابلم، جیسے اللہ کے نبی، ہاں کوئی مسئلہ نہیں، یہ تمہارے گھر سے عبارت مٹ جائے کہ تم نے یہ والا گناہ کیا، ہاں جی جی یہی تو چاہ رہے ہیں، یہ جو سارے جمع ہو کر ہم آپ کے پاس ٹاؤن والے پہنچے ہیں، وہاں عباس ٹاؤن تھوڑی ہوگا، نہ وہاں رضویہ سوسائٹی ہوگا، نہ وہاں سولجر بازار ہوگا، وہ ہوگا کوئی جگہ۔ کیا کیا جائے جناب ان کے سلسلے میں؟ جناب موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور کہا کہ اے موسیٰ، اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی توبہ قبول ہو جائے اور ان کے دروازے سے ان کا کیا ہوا گناہ مٹ جائے، تو اے موسیٰ ان سے کہو کہ تیز دھار خنجر تیار کریں اور اپنے دروازے پر کھڑے ہو کر کہیں پالنے والے میرے گناہ کو معاف فرما، یہ کہہ کر اس خنجر سے اپنی ناک کاٹ ڈالے، ناک کو تن سے جدا کر دیں۔ بہت سخت دعا ہے یہ، توبہ بڑی سخت ہے۔ کیا کیا جائے اس توبہ کے ساتھ؟ کہا کہ توبہ سخت ہے، توبہ رہنے دو، پھر یہ لکھا رہے گا تمہارے دروازے کے پاس، یہ ایسے ہی لکھا رہے گا، لیکن تمہارے لیے انتخاب یہی ہے۔ بابا بنی اسرائیل کون ہے؟ کہا یہ بنی اسرائیل وہ ہیں جو لاڈلے، لاڈلے، ایک لاڈلی قوم ہے، اتنے لاڈ اتنے پیار، کسی طریقے سے اللہ کے نبی کو نبی مان لیں، ہمارے لیے آسمانوں سے کھانا اتاریے۔ بابا اوپر کوئی باورچی خانہ بنا ہوا ہے؟ ہمیں نہیں، ہمیں بھونے پہ بٹیر چاہیے، ہمیں منوا اور سلوا چاہیے، من اور سلوا، بھونے پہ بٹیریں ان کو چاہیے۔ جناب موسیٰ نے کہا پالنے والے یہ بندے تیرے ہیں اور تو نے مجھے ان کی قوم کے درمیان بھیجا ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں، مجھے معلوم ہے یہ جو انہوں نے کہہ دیا یہ پلٹیں گے نہیں، اتار بھائی اتار ان کے لیے۔
او جناب علی اوپر سے پورا دسترخوان نازل ہو گیا. یہ اتنی لاڈلی قوم, اتنے نخرے, ہر شخص کو ایک الگ نلکا چاہیے پانی پینے کے لیے, ہر قبیلے کو. یہ قبیلہ کون ہے؟ یہ کہا یہ لکھنؤ والے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ دہلی والے ہیں. یہ کون والے؟ یہ مراد آباد کے رہنے والے ہیں. یہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ یہ فلاں اور فلاں. ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے؟ یہ قوم پرستی, یہ قبیلہ پرستی, یہ قبیلہ پرستی ہے. یہ کہاں کے صاحب؟ یہ بہت دور کے کہیں رہنے والے ہیں. کہاں کے؟ نہیں, پھر بھی امروہہ کے ہیں یہ. اب وہ کہہ رہے ہیں اچھا آپ کہاں کے رہے؟ ہم خیرپور کے. ارے تم اپنے خیرپور کے ہو؟ کہاں؟ اب وہاں رہتے تھے فلانے گلی میں. آؤ تمہارے بچوں کو نوکری ہم دلائیں گے. ہے یا نہیں ہے؟ یہ او جناب علی کہہ رہے ہمارے سب کے لیے الگ الگ. امروہہ سوسائٹی الگ بنے گی, خیرپور سوسائٹی الگ بنے گی, امروہہ ٹاؤن الگ بن گیا, رضویہ والوں کا ٹاؤن الگ بن گیا, سب الگ الگ بن رہے ہیں. اوے بابا ہمیں الگ چاہیے, ہمیں کچھ نہیں پتا, ہمارے چشمہ پانی کا چشمہ الگ دے دو. قبیلہ پرستی گناہ نہیں ہے. ہم نے تمہیں مختلف قبائل میں بھیجا ہے, تمہیں تمہاری نشانی بنا کر بھیجا ہے, لیکن نشانی اس لیے بنا کر بھیجا تاکہ تمہاری ایک پہچان ہو, بس سلام, بس اس سے زیادہ نہیں. اس سے زیادہ تم سب کے سب ایک ہو, تم سب کے سب ایک ہو. لاڈلے تھے بہت زیادہ, کہنے لگے صاحب یہی ہوگا. کہا نہیں بھیا تمہارے لیے اب سزا بھی ایسے ہی آئے گی. تمہارے لاڈ جب اتنے اتارے ہیں تو تمہاری سزا بھی ایسے ہی ہوگی. ناک کٹے گی تو یہ گھر کے پر دروازے پر لکھی ہوئی عبارت بھی مٹ جائے گی. بندہ خدا کھڑا ہوا, سچی توبہ. بھائی سچی توبہ ہی ہے نا ناک کا کاٹنا, یہ دکھاوے میں تو ہو ہی نہیں سکتا. آپ مجھے کہیں دکھاوے کے لیے میں ایک سوئی مار لوں ناک میں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ کہتے ہیں یہ کر لیں گے وہ, میں پھر بھی نہیں کروں گا یہ والا. بابا یہ بندہ آیا, خنجر اٹھایا, سب کے سامنے اپنی ناک کو تن سے جدا کر دیا. بس جیسے ہی تن سے جدا ناک ہوئی اور نیچے جا کے گوشت کا لوتھڑا یہ ناک کا نیچے جا کے جیسے ہی گرا, لوگوں نے دیکھا کہ گناہ اس کے دروازے سے غائب ہو گیا. ستار العیوب, اللہ تعالیٰ عیبوں کا چھپانے والا ہے. ہم جس نبی کی امت ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں. اے ہائے کاش کہ میں علامہ ہوتا. صلی اللہ محمد والے. ہم کو علامہ جیسے نا نکتے بیان کرنا نہیں آتے, ورنہ وہ پتہ نہیں کوئی ایسا وہ کرتا ہے کہ سارے کے سارے واہ 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 ایک دم سے نیچے سے شروع ہو جاتے ہیں اور سارے صلوات بھی پڑھ ہی لیتے ہیں. لیکن ہمارے پیچھے جتنے بھی اللہ صلی اللہ علیہ, لیکن آپ میں سے بھی کوئی شخص بڑے اطمینان سے کہہ سکتا ہے مولانا صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں, علامہ کے سامنے علامہ والا مجمع ہوتا ہے, آپ کے سامنے آپ جیسا مجمع ہوتا ہے. جیسے آپ ڈھیلے سارے معاملات ایسے. خیر صاحب آج کی جو دعا ہے, آج کی دعا کا یہ سارا ایک مقدمہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عیبوں کا چھپانے والا ہے. اور آج کے دن میں اور آپ جو پروردگار عالم سے طاقت مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ خوبی, اللہ کو اس کی خوبی بتا کر اس خوبی کو اپنے لیے مانگا جا رہا ہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم زینی فیہ بالستر والعفاف واسترنی فیہ بلباس القنوع والکفاف واحملنی فیہ علی العدل والانصاف وآمنی فیہ من کل ما اخاف بعصمتک یا عصمت الخائفین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات پڑھیں محمد علی محمد.
یا اللہ مجھے اس ماہ مبارک میں آراستہ کر دے، سجا دے اس ماہ مبارک میں پردہ داری اور پارسائی کے لباس سے۔ پردہ داری اور پارسائی کا لباس یعنی بہترین ایسا میرا کردار ہو جائے کہ میں گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے محفوظ ہو جاؤں۔ پڑھنے والے اس ماہ مبارک میں مجھے عدل و انصاف پر قائم فرما، عدل و انصاف پر قائم فرما۔ یہ عدل و انصاف جو ہے یہ بہت زیادہ ہمارے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھ پاتے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اپنے گھر کی چار دیواری میں حق اور باطل کو تلاش کیجئے۔ گھر ہی کی چار دیواری میں آپ کو حق بھی مل جائے گا، باطل بھی مل جائے گا۔ آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ میں کس کے ساتھ حق کے ساتھ انصاف کر رہا ہوں اور کس کے ساتھ میں نے ڈنڈی ماری ہے، اور اس ڈنڈی مارنے کو ہی باطل کہا جاتا ہے کہ کہاں پر میں نے جناب علی زبردستی میں کسی اور کی گھر میں سائڈ لے لی ہے۔ اگر زبردستی کی سائڈ لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے عدل نہیں کیا، آپ نے انصاف سے کام نہیں لیا ہے۔ تو جناب علی یہ سارا معاملہ یہاں پر آ جاتا ہے، اور آج کے لیے اتنا زبردست بات آ گئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ پالنے والے مجھے قناعت کا لباس عطا فرما دے۔ یہ قناعت کا لباس کیا چیز ہے؟ یعنی جو پروردگار عالم نے دے دیا اس پہ شکر ادا کریں، اتنا شکر ادا کریں کہ پالنے والے جو دیا یہ واپس نہ لینا۔ آج کی تاریخ تک جو دے دیا بس میں اس پہ راضی ہوں، میں اسی پہ راضی ہوں۔ آپ ایک دفعہ کہ کہہ رہے ہیں بھائی میں اسی پہ راضی ہوں، اللہ اور دے دے گا، اللہ تعالیٰ اور دے دیتا ہے، لیکن جو دیا ہے اس پر انسان رونا شروع کر دے، مجھے دیا ہی کیا ہے اللہ نے؟ ہم تو بھائی مر گئے خدمتیں کر کر کے، ہم تو مر گئے جناب علی محنتیں کر کر کے، مل ہی نہیں رہا۔ جب سے آئے ہیں یہی ہے قسمت، برابر سے کوئی گھر والا جناب علی ایک لقمہ دے دیتا ہے، نہیں میاں یہ رزق جو ہے نا یہ عورت اپنی ساتھ لے کر آتی ہے اپنی قسمت کی۔ یہی بات اس کے دماغ میں بٹھا دی، یہ تیری بیوی جو ہے نا اس کی وجہ سے تیرے رزق میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ بندہ خدا کیا چکر میں لگے پڑے ہو؟ ہم نے تو حدیث میں یہ دیکھا ہے کہ بچے اپنا رزق ساتھ لے کر آتے ہیں، بیویاں علاتی ہوگی۔ ہے کوئی ایسی حدیث کوئی گزری آپ کی نگاہ سے؟ یہ استاد محترم سے پوچھ رہا ہوں جناب علی، گزری ہوگی تو یہ میری نشاندہی کریں گے کہ بیویاں بھی رزق اپنا ساتھ لے کر آتی ہیں، بچے اپنا رزق ساتھ لے کر آتے ہیں۔ لہذا لباس قناعت جو ہم کو چاہیے وہ یہی ہے، لباس قناعت کے پالنے والے ہم کو بہترین لباس قناعت اس ماہ مبارک میں عطا فرما۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں اور مجھے معموم یعنی خوف زدہ ہونے سے، اور جتنا زیادہ میں غمزدہ ہو جاتا ہوں، اس خوف زدہ اور غمزدہ ہونے سے سوائے تیری ذات کے کوئی مجھے محفوظ کر ہی نہیں سکتا۔ اے خوف زدہ لوگوں کی امید، خوف زدہ لوگوں کی امید، ہم سب خوف زدہ رہتے ہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی خوف ہمارے اوپر منڈلاتا رہتا ہے، لیکن امید پروردگار عالم کی ذات ہے۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، لباس قناعت عنایت فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے عیبوں کی مزید پردہ داری عنایت فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں، اپنے خاندان والوں میں عدل و انصاف قائم کرنے کی طاقت عنایت فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری نماز جماعت کو قبول فرما۔ پالنے والے ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی مغفرت فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا جو بیٹیاں بہنیں ہماری یہاں پر موجود ہیں اس وقت، پالنے والے ان کے اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بر جمال محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین سید الوصیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمش شموس یعنی سنفوس، یا مدفون بعرض توس، یا علی ابن موسیٰ الرضا،
الراضی بالقدر والقضاء جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔